میں آپ کو آج ایک بڑی خوبصورت بات بتانے والا ہوں۔ ہر مرد کے لیے ہے اور ہر عورت کے لیے ہے۔ جس وقت نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد سہاگرات کی باری آتی ہے، یا اب یوں کہہ لیں کہ شادی کے بعد جو رات سہاگرات ہے، یہ شب زفاف جس کو کہا جاتا ہے، کہ اپنی عورت کے پاس جانے کا طریقہ کیسے جانا چاہیے، سہاگرات یوں سمجھ لیں کہ کس انداز میں منانی چاہیے۔ تو جس وقت پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی، جو ساری بیٹیوں سے افضل تھی، جنتی عورتوں کی سردار، مولا علی کی بیوی، حسنین کریمین کی اماں محترمہ، ان کا جب نکاح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے۔ جس وقت گھر میں تشریف لائے تو آپ نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میری بیٹی پانی لاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیالے میں پانی بھرا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آئی تو آپ نے اس پیالے میں سے پانی لے کر کلی فرمائی، پھر فرمایا آگے آؤ۔ جب وہ آگے آئیں تو نبی علیہ السلام نے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی لیا، سینے اور سر پر پانی کا آپ نے چھڑکاؤ کیا۔ پھر میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اعیذہا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس کو، یعنی میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ دیتا ہوں۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اعیذہا بکا وذریتہا، اللہم اعیذہا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اپنی بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی اپنا چہرہ اس طرف کرو اور پشت میری طرف کرو۔ جب انہوں نے اپنی پشت نبی علیہ السلام کی طرف کی تو نبی علیہ السلام نے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پانی چھڑکا اور پھر دعا فرمائی، اللہم اعیذہا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم، اے اللہ فاطمہ اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر متوجہ ہوئے حضرت علی کی طرف۔ مولا علی سے میرے آقا نے فرمایا، علی تم بھی پانی لے کے آؤ۔ جس وقت حضرت علی پانی لے کے آئے تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کے پانی لے کے سرکار کی بارگاہ میں آیا تو نبی علیہ السلام نے اس پیالے میں سے پانی لے کر اس میں کلی کی، یعنی سرکار نے پہلے پانی اپنے منہ میں لیا، پھر اور لینے کے بعد پھر اس پانی میں کلی کی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا علی آگے آؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب آیا، آپ نے اس میں سے پانی لیا میرے سر اور فرمایا سامنے کے جسم کے حصے پر آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، یعنی ایسے لیا اور ایسے اور پھر ایسے سینے کی طرف۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم انی اعیذہا، اللہم انی اعیذہ بکا وذریتہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ مولا علی کو
اور آگے جو ان سے نسل چلے ان کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا علی اپنی پشت میری طرف کرو۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پشت جس وقت حضور کی طرف کی تو آپ نے اسی پیالے میں سے پانی لیا، پھر مولا علی کی پشت پر چھڑکاؤ کیا، اور پھر میرے آقا نے یہی دعا فرمائی، اللہم وانی اعیذہ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں علی کو اور پھر آگے علی سے جو نسل چلے، جو اولاد نکلے، فرمایا اس کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بھی یہ عمل کیا اور خاتون جنت کے بعد مولا علی کے لیے یہ عمل کیا، تو پھر میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سے، فرمایا علی اب تم اللہ کے نام اور برکت سے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جاؤ۔ یہ تھا سہاگ رات، جس وقت آتی ہے شادی کے بعد بڑی خوشیوں والی رات، اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بیٹی والے اور بیٹے والے جس وقت بیٹی اور بیٹے کی شادی کے بعد، نکاح کے بعد، ایجاب و قبول کے بعد شب زفاف آتی ہے، سہاگ رات آتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت اور کتنا حسین طریقہ اپنایا کہ پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، یعنی مولا علی کے گھر میں، اور بیٹی کو بلایا، پانی لیا، کلی مبارک کی، پھر اس پانی کو سر اور چھت سینے کی طرف چھڑکاؤ کیا، پھر پشت کی طرف اسی پانی کو چھڑکاؤ کیا، پھر میرے آقا نے دعا فرمائی، پھر مولا علی کو بلایا، پانی لے کے آ، مولا علی پانی لے کے آئے، ان کے چہرے پر اور جناب منہ کے اوپر اور ان کی سامنے والے جسم کے حصے پر، چیسٹ پر، چھاتی پر آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، پھر جناب پشت پر، پھر کیا فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ یہ ایک طریقہ اسلامی ہے، اگر بندہ اس طریقے کے مطابق چلے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو ویسے بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، اسی طریقے کو لے کے جانا چاہیے۔ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور پھر آپ نے ایک طریقہ کر کے بتایا اپنی بیٹی کے لیے، تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہر باپ یہ طریقہ اپنائے کہ جب بیٹی کی شادی کر دے، چلیں اس کے گھر میں تو نہیں جا سکتا، لیکن لڑکے والے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لڑکی والے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک سنت کے مطابق طریقہ ہے، ان کے لیے دعائیں برکت ہونی چاہیے، ان کے لیے برکت کی دعا ہونی چاہیے، اور پھر ان کو اس طرح بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ کمرے میں داخل کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ دعائیں دینی چاہیے کہ اللہ تمہیں برکتیں دے، اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تمہاری نسل کو، تمہاری اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک سنت طریقہ تھا سہاگ رات جس وقت آتی ہے تو اپنی بیوی کے کمرے میں جانے کا، پہلے بیوی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے اور پھر اس کے بعد شوہر کے ساتھ۔ یہ شوہر کے والدین بھی کر سکتے ہیں اور بچی کے والدین بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل کریں، پھر ان کے بعد ان کو جو سہاگ رات والا کمرہ ہے اس میں داخل کیا جائے اور ان کے لیے دونوں ہاتھوں سے دعا کی جائے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ اپنائیں گے تو اس طریقے میں ہمارے لیے نجات نہیں ہو سکتی، اس طریقے میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہو سکتا، اس طریقے میں ہمارے لیے خباثت ہے، نقصان ہے، اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ہر طرف سے ہمارے لیے پکڑ ہی پکڑ ہے۔ لیکن جب ہم طریقہ اپنائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اولاد بھی نیک دے گا، اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا، نفس کے جو شر ہے اس کی چالیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی محفوظ رکھے گا، شرط یہ ہے کہ ہم حضور کا طریقہ اپنائیں۔